احادیث کا مضمون ہے جو آج بھی بچہ اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے، وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہیں، کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں لوگ، پھر ان کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ گالیاں دینے والوں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو، زبان لٹک نہیں جاتی؟ اس لیے دی اللہ نے زبان، اور پھر سامنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہارے والد کو گالیاں پڑتی ہیں، اچھا لگتا ہے؟ ارے ایسے کام کرو کہ لوگ کہیں ایسی اولاد ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے؟ اتنا پیارا بیٹا، ایسی پیاری اولاد، ان کے ماں باپ کو اللہ جنت نصیب کرے۔ ایسے کام کرو نا کہ ماں باپ کو قبر میں بھی رحمتیں اور دعائیں ملیں۔ اگر آج کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر لے، خوب ایصال ثواب کرے، نفل نماز پڑھے تو ماں باپ کے نام پر ثواب بھیج دے، ذکر و اذکار کرے۔ ماں باپ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھنا گناہ نہ کیا کرو۔ ہمارے گناہ جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے، عبادت گزار ہے، دین کا کام کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس بچوں کے اعمال جاتے ہیں تو قبر میں خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی دکھ پہنچاتے ہیں ماں باپ کو۔ سوچے وہ بچے جو آج فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوا، حرام، بدکاریاں، بے حیائیاں، نامحرم لڑکوں کی دوستیاں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو جب قبر میں پہنچیں گی، زندگی میں بھی خدمت نہ کی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھی کیا۔ ارے انہیں راضی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ روز ثواب پہنچے۔ میں مشورہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے، جو بھی کہہ رہا ہوں یہ تحدیث نعمت اور جو بھی ہے یہ اپنی والدین ہی کی تربیت اور امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ ہے۔ ہمارے پاس تو جو بھی ہے والدین کا ہے نا، یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، جن کے ماں باپ حیات ہیں اور چلے جائیں، دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، واٹ ایور، یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے۔ کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا یہ میرا ہے، آپ کا ہے، میں نے کمائے ہیں، یہ میں نے گھر بنایا، ابو آپ نے کیا دیا تھا؟ آپ تو غریب تھے، نوکری کرتے تھے، کاروبار میں نے کیا۔ اللہ اکبر! اگر یہی بچپن میں والد ہمیں ننگا روڈ پہ چھوڑ کے کہتا کپڑے خود لے کر آؤ، کدھر سے پہنتے لباس؟ ہم بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے، ماں باپ نے کپڑے پہنائے، ہمیں کھانا چاہیے تھا، نوالے کھلائے، چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا، ارے استنجا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے استنجا صاف کیے، ہم رات بھر روت کر ان کو جگاتے رہے، وہ جھولا دیتے رہے۔ سوچو نا۔ اچھا کہتے گھر دلا تو دیا، ملازم تو دے دیے، مہینے کے پیسے بھی تو بھجوا دیتا ہوں، اب اور کیا چاہیے؟ ارے ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے، ماں باپ کو آپ چاہیے، ماں باپ کو بیٹا چاہیے، ماں باپ کو بیٹی چاہیے، اس کے دو میٹھے بول چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔ وہ پیسے کے لیے جیے کب تھے؟ اور اب اگر وہ چلے گئے نا تو یہ مت سمجھنا یہ پیسہ میرا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم تمہارے پیسے کا نصیب ہے۔ اگر تمہارا پیسہ ماں باپ کے لیے کسی جگہ استعمال ہو جائے، ماں باپ پر خرچ ہو جائے اور زندگی میں خرچ ہو جائے، تو خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ کبھی ماں باپ کو کچھ لا کر کھلائے، کبھی ماں باپ کو کچھ اچھا پہنائے، کبھی ماں باپ کو کوئی تحفہ دے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے مجھے پہنایا، جنہوں نے کھلایا، آج اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کو کچھ پیش کر سکوں، اور اگر اس وقت نہ کر سکے، اللہ نے بعد میں مال دے دیا ہے، اللہ نے بعد میں نواز دیا ہے نا، تو آج کر لو نا، بھیجو نا ثواب انہیں، صدقہ کر کے، خیرات کر کے۔ مشورہ دیتا ہوں ماں باپ کے نام کی مسجد بناؤ، اللہ نے دیا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، صرف ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی جنت میں گھر مل جائے گا۔ اور ہم نکمے روز ثواب نہیں پہنچائیں گے، مسجد والے روز ثواب پہنچائیں گے۔ مجھے جب بھی فیضان جیلان دیکھتا ہوں، اس مسجد میں جب بھی آتا ہوں، مجھے سکون ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہونے والی ہر نماز میں میرے والد کو ثواب ملتا ہو، یہاں ہونے والے ہر اجتماع میں میرے والد کو، مجھے بڑی امید ہے، مجھے یاد ہے وہ سارے دن کہ اس مسجد میں کتنے نمازی تھے اور کس طرح ابو آتے تھے، کس طرح ہماری ہمتیں بڑھاتے تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے، مرنے کے بعد بہت ساری باتیں پتہ چلتی، اسلم ڈیڈی ماشاءاللہ اس مسجد میں، وہ بھی ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے، آج کل فیصلہ آباد میں ہے۔ مجھے ان کا میسج آیا
کہتے عبدالحبیب بھائی یوں تو آپ کے والد صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں، مگر ایک بار فیضان جیلان مسجد، جب یہاں گھر تھا، یہ مسجد گھر کے اندر تھی، تعمیر نہیں ہوئی تھی، چھوٹا سا ایک گھر تھا، تو کہتے اتنی بارش ہوئی کراچی میں کہ پانی بھر گیا، ساری رات بارش ہوتی رہی۔ کہتے میں بڑی کوشش کر کے پانی میں سمجھ لیں گاڑی بھی میری ڈوبنے لگی، بڑی مشکل سے، گھر تھوڑا دور تھا ان کا، میں فجر کی نماز کے لیے یہاں پہنچا، میں تھا، میرا ایک بیٹا ساتھ تھا یا 2 بچے ساتھ تھے۔ کہتے مسجد میں آیا، کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے والد صاحب کے۔ یہ اب بتایا انہوں نے والد صاحب کے انتقال کے، بولا اکیلے آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نمازی آ جائے تو ہم جماعت سے فجر ادا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ ابو کی تو اب یادیں ہی رہ گئیں، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں، ہماری تو وہ دولت چلی گئی، جس کے پاس ہے قدر کر لو، دعائیں لے لو۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب دو مل کر کام کرتے ہیں، مگر زبان تنہا ہونے کے باوجود سب پر بھاری ہے۔ 32 سپاہیوں یعنی 32 دانتوں کا پہرا بٹھا کر ہونٹوں کے پھاٹک میں اس کو بند رکھا گیا ہے، پھر بھی جب یہ بے قابو ہو کر باہر نکل کر بلا ضرورت چلتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے گناہوں کا ڈھیر لگا دیتی ہے۔ والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جو بعد میں والد بنے ہیں نا، انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے، اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے ہیں نہیں، مگر بچہ ضد بڑی کر رہا ہے، اپنے بجٹ کو آؤٹ کر کے بھی والد اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہمارے والد نے بھی ہمارے ساتھ کیا، یہ آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے کہ خود تکلیفیں۔ درخت ہمیشہ یاد رکھیں، درخت کے پتوں کے نیچے سایہ ہوتا ہے، مگر درخت اوپر سے بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے۔ والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہمیں کوئی ترقی دیکھنے میں عموماً لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، حسد ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، مگر ماں باپ وہ ہستی ہیں، اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے یہ ترقی کرے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ بیٹا میرا آگے نہ نکل جائے، کیونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے، وہ اور رشتہ ہے، وہ بے لوث رشتہ ہے۔ وہ اپنے غم سہے گا، اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ بچہ ڈی مورلائز ہو جائے، بچہ کسی مشکل میں آ جائے، وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہے۔ ارے باپ بتاتا ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے، ایک کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا۔ کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا۔ عرب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے باپ پہ خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں، تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے، خدا را یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے۔
کیا بات ہے عرفان بھائی، ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ دیکھو نا، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں. ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ. اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں. صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں. دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں. میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہیں، سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا تو ہوگا. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے ہوں. ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کریں. میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں. اچھا فیضان بھائی، یہ بتائیں آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں. آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں. اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا. اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے. میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں. لو یو ابو. لو یو ویری مچ. باپ باپ ہی ہوتا ہے. باپ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دی ہے. واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی. اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے. صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے. وہ کہتی ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں. بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں. اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے. صبح سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی. تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا؟ اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے. ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے. اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں. اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے. پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا. والد ایک سایہ دار درخت ہے. کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے. مگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد سے الجھتے ہیں، اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. رحم کی سرکار میں پرسش غیثوں کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش غیثوں کی بہت. اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی
अच्छी नहीं, कौन कहता है ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं। तेरा दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है, तेरा दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है। चौदहवीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, चौदहवीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। कौन कहता है ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं। उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उस गली से दूर रह कर क्या मरे गम क्या जिए, ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। बारे इस्यां की तरक्की से हुआ ऊंचा बलब, बारे इस्यां की तरक्की से हुआ ऊंचा बलब। मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं, मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं, मुझको अच्छा कीजिए हालत मेरी अच्छी नहीं। उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाए हसन, उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाए हसन, उनके दर से दूर रह कर जिंदगी अच्छी नहीं, उनके दर से दूर रह कर जिंदगी अच्छी नहीं। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरक़ते हुए नबी अच्छी नहीं। कौन कहता है कि ज़ीनत खुल्द की अच्छी नहीं। हादर साहब, मैं एक आम शहरी हूँ इस पाकिस्तान का। आपसे सिर्फ ये सवाल करना है मुझे कि आजकल की दौर में जो कुर्बानी की जा रही है, क्या ये कुर्बानी जायज़ है? इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे मेरे मोहल्ले के अंदर अगर कोई साहब है, या मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ कि अगर एक
1,10,000 کا میں جانور لے کے آتا ہوں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ میرا جانور کو دیکھتا ہے اور میں وہاں پہ شیخیاں مارتا ہوں. شیخیاں مارنے کے بعد جو ہے وہ جانور میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے, یار آپ کتنے کا لائے؟ میں نے کہا 1,10,000 کا. اور وہ بولتا ہے یار اب ان کے بچے ان کے لوگ کہتے ہیں پاپا آپ یہ جانور جو ہے ان سے مہنگا لے کے آئیے گا. تو مجھے سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ قربانی جائز ہے؟ قربانی تو 112% جائز ہے. ہاں شیخی کس ٹائپ کی ماری اسی پر حکم ہوگا. شیخی مارنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ شیخی اس کو نہ مارنی چاہیے. اب وہ ریاکارانہ شیخی ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا. اب یہ کہ غریب کی وجہ سے قربانی نہ کرنا تو یہ ایسا نہیں ہے. قربانی جس پر واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی, چاہے 1,10,000 کا لائے چاہے 1,10,00,000 کا لائے. 10 ذو الحجہ کو جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے بہتر کوئی روپیہ نہیں ہے, یعنی کہ اتنا بڑا ثواب ہے قربانی میں. تو اس لیے وہ خون بہانا اپنی جگہ پر ہے. اللہ نے آپ کو دیا ٹھیک ہے, وہ 1,10,000 کا لیا, اس میں سے بالکل کم نہ کریں کہ بھئی 1,09,000 کا لیا اور 1,000 اس کو دے دیا. نہیں 2,000 اور ڈال کر 1,12,000 کر لیں 12ویں شریف کے. اور کچھ نہ کچھ اللہ نے آپ کو دیا, جب اتنی بڑی رقم کا لیا, غریب سے ہمدردی ہے تو تھوڑا بہت اس غریب کو بھی بیچارے کو دے دیں اس میں سے بچا کر. ہاں اپنے بیٹے کی آپ شادی کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کو 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا وہ ذہن ہے تو بے شک آپ اس میں سے 9.5 لاکھ روپے بچا لیں اور اس غریب کو دے دیں. 50,000 آپ سادگی کے ساتھ وہ شادی پر خرچ کر دیں تو اس کی پذیرائی کی جائے گی, اس کی شاباشی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. قربانی میں سے مائنس کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا, اور عمدہ قربانی کرنا, قیمتی قربانی کرنا, عمدہ گوشت ہو, خوبصورت جانور ہو, فربے جانور ہو, تگڑا جانور ہو, یہ سب حدیثوں سے منسوخ ہیں یہ باتیں. تو اس میں رعایت کرنے کی آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا اور اس طرح کا مشورہ ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس طرح عقل سے نہ سوچا جائے اور قربانی ضرور بھی ضرور کی جائے, خوش دلی کے ساتھ کی جائے. کسی جاندار کی تصویر پورے قد کی سامنے لگی ہوئی ہے, اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی, نماز ہوتی ہے. جیسے فرض نماز پڑھی تو فرض اتر جائے گا, قضا کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, یہ واجب ہوگا, فرض نہیں ہوگا, واجب ہوگا. پھر اگر تصویر پیچھے دائیں بائیں تو اس احکام میں پھر تخفیف یعنی کمی آئے گی. یہاں تک کہ اگر یہ زمین پر ایسی جگہ پر ہے جہاں مطلب ذلت کی جگہ پر ہے, اس کی عزت نہیں ہے. ہاں سجدے کی جگہ پر ہے تو پھر وہ کرات کے پھر مسائل آئیں گے. لیکن اگر یہ ادھر ادھر جیسے اخبار کی تصویر ہے یا یہ پیکٹ ہوتے ہیں چیزوں کے تو ان میں تصویریں بنی ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کو اہتمام کے ساتھ رکھا نہیں ہے سجا کر, یہ ادھر سائڈ پہ الٹ پلٹ پڑی ہے تو بچوں کا گڈا گڈی پڑے, تو ان سے نماز میں کراہت نہیں آتی کیونکہ یہ تعظیم کی جگہ پر نہیں ہے. فریم کرا اگر تصویر رکھی تو یہ تعظیم کی جگہ ہے, یا شوکیس میں سجا کر رکھی تصویر یہ بھی تعظیم ہے. ٹیبل پہ یوں سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تصویر, بچوں کے گھوڑے گدھے بھی رکھ دیتے ہیں یوں سیٹ کر کے, اب یہ اس کی تعظیم کے مقام پر ہے تو پھر یہ نماز کے لیے اور اس کے مسائل ہوں گے, کراہت, اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. 5 سنہ ہجری میں جو لڑائیاں ہوئیں اس میں سب سے مشہور غزوہ خندق ہے. غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب. اس کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ پاک کی سراؤنڈنگ میں حفاظت کی غرض سے خندق کھودی گئی تھی. اس غزوے میں, اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 اور کفار 10,000 کی تعداد میں. حزب کی جمع احزاب یعنی بہت سارے گروہ. اس وقت کے کفار سارے مل کر اپنے برے خیال میں مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے. اس لشکر کا سالار ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب کفار کے گٹھ جوڑ کی خبر مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا. مدینہ پاک کے 3 طرف مکانات, تنگ گلیاں, کھجوروں کے جھنڈ تھے تو حملے کا امکان نہیں تھا. ایک حصہ کھلا ہوا تھا تو وہاں 5 گز گہری خندق کھودنے کا طے پایا. 3,000 صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف تھے اور خود
والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھود رہے تھے. 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرمائی گئی. 20 دن میں 20 ڈیز میں یہ خندق تیار ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی حوصلہ افزائی فرماتے. آپ نے دیکھا مہاجر و انصار فاقوں کے باوجود کڑکڑاتی سردی کے اندر خندق کھودنے میں بڑے جوش کے ساتھ مصروف تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے اشعار پڑھے. اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے. خندق کی کھدائی کرتے ہوئے اچانک ایک ایسا پتھر، ایسی چٹان آئی کہ کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ تشریف لائے، حالانکہ آپ کا 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم اطہر پر پتھر بندھا ہوا تھا. اپنے دست مبارک سے اس چٹان پر پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئے. اور ایک روایت میں ہے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب سے لائٹ نکلتی تھی، اور اس لائٹ میں، اس روشنی میں آپ نے شام و ایران و یمن کے شہروں کو دیکھا اور ان ملکوں کی فتح کی صحابہ کو خوشخبری سنائی. کفار قریش اور ان کے اتحادی یہودی 10,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا. 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور سے مدینہ پاک پر امڈ آیا کہ مدینہ پاک کی پرنور فضائیں گرد و غبار سے اٹ گئیں. یہ منظر دیکھ کر کمزور دل منافق وہ عذر خواہی کرنے لگے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہوا. وہ گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے. مہاجرین و انصار ڈٹے ہوئے تھے. 1 مہینے تک کفار نے گھیراؤ رکھا اور یہ محاصرہ، یہ گھیراؤ اس قدر سختی کے ساتھ رہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کئی دن فاقے سے گزارے. شدید سردی، طویل محاصرہ، کفار کی فوج کا راشن ختم ہونے لگا. اس موقع پر یہودیوں نے کافروں کا، کفار قریش کا ساتھ چھوڑ دیا. اب ان کے حوصلے پست ہوئے. اسی آن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا. مشرق کی جانب سے طوفان آیا اور کفار کی دیگیں چولہوں پر الٹنے لگی، خیمے اکھڑنے لگے، کافروں پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے. اس آندھی کا، اس طوفان کا قرآن نے بھی ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا راشن ختم ہو گیا، موسم خراب ہے، یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب ہمارا گھیرا کرنا بیکار ہے. کوچ کا نقارہ بجا دیا گیا اور کفار نامراد ہو کر واپس پلٹ گئے. تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کانوں سے ہیڈ فون لگے. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے، میوزک اسی میں نیند آتی ہے. کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو سبحان اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا. لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں، میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں. آئے ہائے، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے باوضو سویا کرو. مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے